السلام علیکم۔ آپ سے وہ جو پاکستان کے ذرائع نقل و حمل کے کچھ سوال رہ گئے تھے ان کو ہم دیکھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے پاکستان کے موسم کے حوالے سے جو اگلے سبق ہیں، سبق نمبر 9 اس کو آج ہم بات کریں گے۔ نمبر 1، سوال نمبر، پاکستان میں پہلا ریلوے ٹریک کن 2 شہروں کے درمیان بچھایا گیا؟ کراچی اور کوٹری کے درمیان یہ بنایا گیا۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد تحریر کریں۔ آباد، ویران، خیر آباد، پاک، ناپاک، ترقی، تنزلی، خوشنما، بدنما، جدید، قدیم، اعلیٰ، اعلیٰ، ادنا، باطن، ظاہر، طول، عرض۔ درج ذیل الفاظ اور مرکبات کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ نقل و حمل کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ اب تک پاکستان کا سڑکی نظام ترقی یافتہ مقابلے میں ابتر ہے۔ زیر غور ریلوے کے آپ کے نے میرا مسئلہ زیر غور لا کر بہت مہربانی کی۔ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنا، سڑکیں کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنی ہے۔ دوسرا جملہ دیکھیں، کسی بھی ملک کی ترقی میں زراعت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ معیشت، نقل و حمل سے ملکی معیشت کو فروغ ملتا ہے۔ فرسودہ، پاکستان ریلوے کی زیادہ تر مشینری فرسودہ اور پرانی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل غلط فقرات کو درست کر کے لکھیں۔ پیاز بہت مہنگا ہے۔ پیاز بہت مہنگی ہے، مہنگا نہیں مہنگی آئے گا۔ اس کا ناک کٹ گیا، اس کی ناک کٹ گئی۔ جھاڑو دے دیا ہے، جھاڑو دے دی گئی، جھاڑو دے دی گئی۔ دونوں فریقین نے صلح کر لی، فریقین نے صلح کر لی ہو گئی، فریقین نے صلح ہو گئی۔ فریقین میں صلح ہو گئی۔ تم تو آئے روز بیمار رہتے ہو، تم تو آئے دن بیمار رہتے ہو، آئے روز نہیں آئے دن۔ ہم فیصل مسجد کو دیکھنے گئے، ہم فیصل مسجد دیکھنے گئے۔ کون نہیں آئے گا؟ ہم مشاعرے کی مجلس میں جا رہے ہیں، ہم مشاعرے میں جا رہے ہیں کی مجلس نہیں آئے گا۔ اس کی تقرری ہو گئی ہے، اس کا تقرر ہو گیا ہے۔ اور
اگلا سبق ہے پاکستان کے موسم۔ انسان اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ مخلوق ہے۔ قدرت نے انسان کی طبیعت میں تنوع رکھا ہے۔ اس لیے وہ یکسانیت سے جلدی بیزار ہو جاتا ہے۔ یکسانیت یعنی کہ ایک جیسا جو ماحول ہے ہوتے ہیں اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ بیزار ہو جانا، اکتا جانا۔ یکسانیت سے بچنے ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسم بنائے ہیں۔ یہ اس کی نعمت عظمیٰ ہے۔ عظمیٰ یعنی کہ بڑی نعمت کو کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے لوگ اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کے موسم کی نعمت سے نوازا ہے۔ ان میں گرما، سرما، بہار، خزاں، برسات شامل ہیں۔ سارا سال موسم بدلتے رہتے ہیں اور ان کی موسم کی تبدیلی سے ان کے انسان کے اندر خوشگواری ماحول میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کی طبیعت ایک جیسے ماحول سے تنگ آ جاتی ہے۔ اس لیے پاکستان کو بے شمار موسم دیے گئے۔ اس میں بہت زیادہ یعنی کہ انسان کی طبیعت پر اثر ظاہر ہوتا ہے۔ پاکستانی موسموں میں عام طور پر شدت پائی جاتی ہے۔ جب گرمی پڑتی ہے تو ناقابل برداشت حد تک پڑتی ہے، جس کی وجہ سے انسان لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ لقمہ اجل کا بن جانا، موت کا شکار ہو جانا۔ جب سردی کا موسم آتا ہے تو سردی بھی بہت زیادہ پڑتی ہے۔ بہت زیادہ پڑتی ہے۔ بعض علاقوں کا درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر جاتا ہے۔ نقطہ انجماد سے کیا مراد ہے؟ پانی کے بہنے کا درجہ حرارت۔ جس سے کاروبار زندگی متاثر ہوتا ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں۔ محصور ہو جانا جن کے بند ہو جانا، قید ہو جانا، کہیں یعنی کہ باہر نہیں جا سکتے، کہیں بھی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کئی بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ موسم برسات میں ہر طرف جل تھل ہو جاتا ہے۔ جل تھل ہو جانا جن کی ہر طرف پانی کا یعنی کہ پھیل جانا، موسم کا خوشگوار ہو جانا۔ بعض اوقات بارشوں کی وجہ سے سیلاب بھی آ جاتا ہے جو جان مال کے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ موسم بہار کی بہاریں دیکھ کر لوگ سارے دکھ بھول جاتے ہیں۔ بہار کے موسم میں جشن بہاراں اور دوسری تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں لوگ شریک ہوتے ہیں اور موسم کی رعنائیوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ رعنائیاں یعنی کہ خوش نمائیاں، خوش ظاہر ہونا، لطف اندوز یعنی کہ زندگی سے خوشگوار کا باعث ملتے ہیں۔ جل تھل ان کی ہر طرف پانی پانی ہو جانا۔ پاکستان میں موسم سرما کا آغاز نومبر سے ہوتا ہے اور یہ موسم
फरवरी के अख्ताम तक चलता है। सर्दी के मौसम में 23 दिसंबर तक दिन घटने और रातें बढ़ने लगती हैं। और सर्दी के मौसम में परिंदे अमूमन गर्म इलाकों की तरफ कूच कर जाते हैं। सूरज के ग़रूब होते ही हवा में खुनकी बढ़ जाती है, खुनकी ठंडक तो मैंने आता है। घरों को गर्म रखने के लिए अंगीठियाँ, बिजली और गैस के हीटर इस्तेमाल किए जाते हैं। लोग खुद को सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़ों और शालों और मफलर और स्वेटर का वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। और पहाड़ी इलाकों में मैदानी इलाकों की निस्बत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। इस मौसम में खुश्क मेवाजात मसलन मूंगफली, अखरोट, काजू वगैरह और गर्म मशरूबात मसलन चाय, कहवा, कॉफ़ी वगैरह का इस्तेमाल बढ़ जाता है। पहाड़ी इलाकों में सर्दियों के मौसम में बर्फबारी भी होती है। पूरे पाकिस्तान से नौजवान लड़के और लड़कियां बर्फबारी का मज़ा लेने के लिए पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं। रात के वक्त लोग लाफों और गर्म कंबलों का इस्तेमाल भी करते हैं ताकि सर्दी से बचा जा सके। जनवरी और फरवरी में जब सर्दी का जोर बढ़ता है तो दरख्तों के पत्ते ज़्यादा हो जाते हैं, फूल कुमला कर रह जाते हैं। कुमलाना, मुरझाना। हर चीज़ पर अफसरदगी छा जाती है, यानी कि उदासी जो है वो छा जाती है। परेशानी के मंजर भी होती हैं। हैवानात दर्दमांदा और कमज़ोर हो जाते हैं। इंसान पर भी इस माहौल का गहरा असर होता है। उसका किसी काम में जी नहीं लगता। इस मौसम बरसात की पैदा करदा हरियाली ख़त्म हो जाती है। बाहर का मौसम पाकिस्तान में अवाइल मार्च से लेकर अप्रैल तक रहता है और अक्सर लोगों का ये पसंदीदा मौसम है, क्योंकि सख्त सर्दी के बाद इस मौसम में फिर से ज़िंदगी में बाहर आ जाती है। तमाम दरख्तों के पत्ते नए सिरे से निकलने और शुरू हो जाते हैं। जब मौसम अपने पूरे यौवन पर होता है, यौवन पर होना यानी कि अरूज पर होना, तो हर तरफ फूलों की भीनी भीनी खुशबू फैल जाती है। हर तरफ खुशियाँ फैल जाती हैं। लोगों के चेहरों की मुस्कुराहटें फिर से वापस आ जाती हैं। तमाम जानवरों और परिंदे और मौसम का से लुत्फ उठा सकते हैं। परिंदे अपनी मखसूस सुरीली आवाज़ों से अपनी खुशी का इजहार करते हैं। अगरचे हर मौसम शिद्दत वबाल जान होते हैं, लेकिन मौसम बहार की शिद्दत लोगों के दिलों को खुशी से भर देती है। मौसम बहार का अख्ताम पर मौसम गर्मा का आगाज़ हो जाता है। अगरचे इस मौसम का असल दौरानिया मई का सितंबर है, लेकिन जुलाई के वस्त कहते हैं दरमियान को इसका जोर टूट जाता है, क्योंकि इसके बाद मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस मौसम में रातें छोटी और दिन लंबे होना शुरू हो जाते हैं। मौसम गर्मा की इब्तदा से गंदम की कटाई का काम शुरू होता है, जिनकी कटाई के हवाले से अप्रैल का जो एंड है, मई का क्या उनका जो महीना है वो कटाई के हवाले से, मौसम के हवाले से गंदम कटाई के मौसम का हवाले से कहा जाता है। पाकिस्तान में मौसम गर्मा भी बहुत सख्त होता है। इस मौसम के दौरान में बरीक
اور نرم لباس پہنا جاتا ہے۔ اور پاکستان کے بعض علاقوں میں درجہ حرارت تو 50 درجہ سینٹی گریڈ تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس موسم میں ٹھنڈے مشروبات اور ہلکی پھلکی غذائیں استعمال کی جاتی ہیں۔ پاکستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گرمیوں کا موسم گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ گرمی سے بے حال ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کارکردگی میں فرق پڑ آتا ہے اور درست طریقے سے کام نہیں کر سکتے۔ موسم گرما کے آخر میں ہونے والی بارشیں موسم برسات کا آغاز کر دیتی ہیں۔ یہ موسم جولائی سے ستمبر تک رہتا ہے اور یہ مہینے عموماً موسم گرما میں ہی شمار کی جاتے ہیں، لیکن ان میں ہونے والی بہت زیادہ بارشوں کی وجہ سے اسے برسات کا نام دیا جاتا ہے۔ اس موسم میں خوب بارشیں ہوتی ہیں، ہر طرف جل تھل ہو جاتا ہے، وہ بعض اوقات بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے، کافی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ الغرض ہر موسم موسم کی اپنی خصوصیات ہیں، ان میں سے کسی کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہر موسم کے مطابق ڈالنا سیکھیں، اور تاکہ ہم ہر موسم کا پورا لطف اٹھا سکیں، اس کے برے اثرات سے بچ سکیں۔ بچ کی سوالات کے حوالے سے دیکھیں، پاکستان میں کون کون سے موسم پائے جاتے ہیں؟ پاکستان میں جہاں پر یہ جو ہے ان کی جگہ پر پاکستان میں آئے گا، پاکستان میں گرما، سرما، بہار، خزاں اور برسات شامل ہیں۔ پاکستان کے موسموں کی شدت کیسی ہوتی ہے؟ پاکستان میں جو بھی موسم شروع ہوتا ہے، پاکستانی موسموں میں عام طور پر شدت پائی جاتی ہے، یہ دیکھیے یہاں سے، اور جب گرمی پڑتی ہے تو ناقابل برداشت حد تک پڑتی ہے، جس کی وجہ سے کئی انسان رقم اجل بن جاتے ہیں۔ اور جب سردی کا موسم آتا ہے تو سردی بھی بہت زیادہ پڑتی ہے، یہاں تک آتے کا۔ جشن 12 کی تقریبات کب منعقد کی جاتی ہیں؟ بہار کے موسم میں جشن 12 اور دوسری تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہاں سے یہاں تک آ جائے گا۔
اگلا سوال دیکھیں، خزاں کی آمد کی کیا علامات ہیں؟ خزاں کی آمد کی علامات در ذہن ہیں۔ پھول کو ملا کر رہ جاتے ہیں، ہوا چلتی ہے تو سرد پتے چڑھنے لگتے ہیں۔ اس موسم کو موسم خزاں بھی کہا جاتا ہے۔ زندگی کی گہما گہمی کائلی میں بدل جاتی ہے، ہر چیز پر افسردگی چھا جاتی ہے۔ یہاں تک کرتے ہیں، یہاں سے یہاں تک آ جائے گا۔ اور پہلی لائن جب آغاز کریں گے تو خزاں کے موسم جو ہے میں پھول جو ہیں وہ کملا کر رہ جاتے ہیں۔ موسم برسات کس موسم کیسا ہے؟ موسم برسات موسم میں گرما کا حصہ ہے۔ بس جہاں یہ جواب لکھیں گے تو جواب آپ کا جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ دیے کے الفاظ اور مرکبات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ نعمت عظمیٰ یعنی کہ تمام موسم اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہیں۔ محصور ہونا، موسم سرما میں لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ لقمہ اجل، زیادہ گرمی کی بدولت لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ جل تھل، برسات کے موسم میں ہر طرف جل تھل ہو جاتا ہے۔ نقطہ نجبات، موسم سرما میں بعض علاقوں کا درجہ حرارت نقطہ نجبات سے نیچے گر جاتا ہے۔ مشروبات، موسم گرما میں ٹھنڈے مشروبات کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، موزوں ترین لفظ کا انتخاب کر کے خل جگہ پر کریں۔ سب سے زیادہ گرمی جون کے مہینے میں پڑتی ہے۔ سردی کے موسم میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ خشک میوجات کا استعمال سردی کے موسم میں کیا جاتا ہے۔ خزاں کا موسم جنوری کے مہینے میں آتا ہے۔ لوگوں کا سب سے زیادہ پسندیدہ موسم بہار ہے۔ خصوصیت جمع ہے، خصوصیت واحد ہے اور خصوصیات جو ہیں وہ جمع ہیں۔ علاقے جمع ہے، اس کے واحد جو ہے وہ علاقہ ہے۔ بہار جو ہے وہ واحد ہے۔ تقریب جو ہے وہ واحد ہے۔ حیوان جو ہے وہ واحد ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، کالم الف میں محاورات دیے گئے ہیں، کالم بے میں ان محاورات کے معنی بے ترتیب لکھے گئے ہیں۔ آپ محاورات کا درست معنی سے ملائیں۔ جوتیاں چٹخانا، مارے مارے پھرنا، مارے مارے پھرنا، یہ جو ہے آئے گا اس کے آگے۔ خاطر جمع رکھنا، تسلی رکھنا۔ آسمان سے باتیں کرنا، بہت بلند ہونا۔ آسمان سے باتیں کرنا، بہت بلند ہونا۔ بازی لے جانا، جیت جانا۔ بازی لے جانا، جیت جانا۔ رفو چکر ہونا،
بھاگ جانا، رفو چکر ہونا، بھاگ جانا۔ آج اس سبق کا احترام ہوتا ہے۔ موسم سرما کو ہم نے دیکھا، اور پاکستان کے ذرائع نقل و حمل کے مواصلات کے جو آخری جو سوالات تھے ان کو ہم نے دیکھا، اور پاکستان کے موسم اور پاکستانی موسم کے حوالے سے اور اس کی مشقی سوالات کے حوالے سے آج ہم نے بات کی ہے۔ بچوں ان چیزوں کو آپ دیکھیں، سنیں، اور اپنی نیٹ کاپیوں پر اس کی مشقی جو سوالات ہیں وہ ساتھ ساتھ مکمل کرتے جائیں، تاکہ کالج اوپن ہوتے ہوئے جب آپ کا کوئی ٹیسٹ دیا جائے تو وہ اس میں آپ تاکہ کامیاب ہو سکیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی پڑھائی پر خاص توجہ دیں۔ اللہ حافظ۔